اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سامعین، آج ہم وضو کے بارے میں چند عوارضات پیش کریں گے کہ فقہ جعفریہ میں وضو میں 4 چیزیں واجب ہیں۔ 2 کا دھونا واجب ہے اور 2 کا مسح واجب ہے۔ سر کا مسح، پاؤں کا مسح یہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے چہرے کا دھونا، لمبائی میں سر کے بال اگنے سے لے کے ٹھوڑی تک، چوڑائی میں ہاتھ کو کھولیں، یہ درمیانی انگلی اور یہ انگوٹھے کے بیچ میں جتنا چہرہ آ جائے اس تمام کا دھونا واجب ہے، اور ہاتھ پھیرنا یہ تاکہ یقین ہو جائے کہ پورا چہرہ دھویا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کا دھونا کونیوں سے لے کے یعنی ناخن تک، مرد پہلا چلو باہر ڈالے گا، دوسرا چلو اندر ڈالے گا اور آخر تک لے جائے۔ اسی طرح سے دوسرے بازو کا دھونا، یہ ہاتھ بھی شمار ہوتے ہیں اور بازو بھی شمار ہوتے ہیں، ان کا دھونا واجب ہے۔ سر کا مسح، سر کے 3/4 حصے کا مسح کرنا ہے، اور پاؤں کا مسح سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا مسح کیا جائے اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسح کیا جائے۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ دھونا واجب ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں مستحب ہیں کہ پاؤں پاک ہیں، پاؤں کا دھونا اگر دھوئیں تو مستحب ہے، چہرے کو 2 دفعہ دھوئیں تو مستحب ہے، ہاتھوں کو 2 دفعہ دھوئیں تو مستحب ہے، 3 دفعہ کلی مستحب ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحبات میں سے ہے۔ میرے مولا، یہاں ایک بہترین جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ یا علی، آپ وضو کیسے فرماتے ہیں؟ میرے مولا نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا کہ حنفیہ اٹھو، مجھے وضو کے لیے پانی برتن میں لا کے دو۔ تو جناب حنفیہ نے پانی لا کر کے میرے مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ جب مولا کے ہاتھوں کے اوپر سامنے پانی آیا، مولا نے پانی ہاتھوں پہ ڈالا اور ڈال کے دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ و باللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا۔ یہاں کہا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور حمد ہے اس اللہ کی جس نے پانی کو پاک پیدا کیا اور اس نے اس کو نجس قرار نہیں دیا ہے۔ یہ میرے مولا جب ہاتھوں پہ پانی ڈال رہے ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ پھر آپ 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، تو مولا نے جب کلی کی تو ایک جملہ پڑھا، اللہم لکنی حجتی یوم القا کا واطلق لسانی بذکر کا و شکر کا۔ اے اللہ، جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں اس دن تو میری حجتوں کی تلقین فرمانا اور اپنے ذکر اور شکر کے لیے میری زبان کو کھول دینا۔ یہ امام اس وقت کہتے کہ جب امام کلی کر رہے ہوتے تھے۔ پھر امام ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو میں پھر ایک جملہ کہتے ہیں، اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ۔ اے پروردگار، میرے لیے، میرے منہ کے لیے، میرے لیے جنت کی ہوا کو حرام قرار نہ دے۔ وجعلنی ممن یشم ریحہا ورواحہا وطیبہا۔ پروردگار، مجھ پر جنت کی خوشبو کو حرام قرار نہ دے اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو اس کی خوشبو، اس کے پھولوں اور اس کے عطریات کو سونگھیں۔ پھر جب امام نے چہرہ دھویا، چہرہ دھوتے ہوئے امام نے دعا مانگی، اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ۔ پروردگار، میرا چہرہ اس دن سفید فرمانا کہ جب دنیا کے چہرے سیاہ ہوں گے، وتسود وجہی یوم تبیض وجوہ فیہ الوجوہ۔ اور پھر فرماتے ہیں، اے پروردگار، جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن میرے چہرے کو سفید قرار دینا۔ یہ امام جب چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں پھر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ پھر جب امام نے سیدھے بازو کو دھویا، امام نے جملہ پڑھا، اللہم آتنی کتابی بیمینی۔ پروردگار، بروز محشر قیامت کے دن اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دینا، دائیں ہاتھ میں، والخلد فی الجنان بیساری، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ میرے بائیں ہاتھ میں ہو۔ وحاسبنی حسابا یسیرا، اور پروردگار میرا تھوڑا حساب کرنا۔ امام نے جب دوسرا بازو دھویا تو پھر ایک دعا مانگی، اللہم لا یعطینی کتابی بیساری۔ پروردگار، اعمال نامہ میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا۔ پھر فرمایا، ولا تجعلھا مغلولۃ الی عنقی۔ پروردگار، میرا ہاتھ میری گردن میں بندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ واعوذ بک ربی من مقطعات النیران۔ پھر فرمایا، اے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے طبقات سے۔ یہ علی اس وقت پڑھتے کہ جب دوسرا بازو دھو رہے ہوتے۔ علی نے جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے جب سر کا مسح کیا ہے، پھر ایک جملہ پڑھا، اللہم غشنی برحمتک و برکاتک عفوک۔ اے اللہ، مجھے اپنی رحمت، اپنی برکات اور اپنے عفو میں چھپا لے۔ یہ امام اس وقت کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے سر کا مسح کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دونوں پاؤں کا مسح کیا اور ایک جملہ کہا، اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تنزل فیہ الاقدام۔ پروردگار، پل صراط پہ میرے قدموں کو ثابت قدم رکھنا جس دن لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے۔ وجعل سعی فیما یرضیک عنی۔
ذل جلال والاکرام، اے ذل جلال والاکرام، پروردگار میرے اس سائیوں کو آپ قبول فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اور امام جب یہ جملہ ارشاد فرماتے تو دنیا حیران رہتی۔ تو یہ جو علی نے جملہ کہا ہے کہ اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دینا، فلاں چیز میرے یہ کرنا، میرے چہرے کو روشن رکھنا، یہ امام علیہ السلام نے ہمارے لیے کہا ہے، اپنے موالیان حیدر کرار کے لیے کہا ہے، پاک پیغمبر کی امت کے لیے کہا ہے، رسول اللہ کے کلمہ گو کے لیے کہا ہے۔ ورنہ علی اس جنت کو کیا کرے گا جو جنت علی کے بچوں کی جاگیر ہو؟ ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو میرے مولا علی علیہ السلام نے پیغمبر کی امت کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے، اپنے محبین کے لیے، اپنے موالیان حیدر کرار کے لیے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔